توبہ کر لو، توبہ کر لو، اپنے آپ کو غلام حسین بناؤ، غلام محمد بناؤ، غلام صحابہ بناؤ، صحابہ کے نوکر بن جاؤ، ان کے غلام بن جاؤ، میرے نبی کے غلام بن جاؤ، میرے نبی کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تمہارے لیے اپنی اولاد نیزے پہ چڑھا دی۔ پہلے سے خبر مل گئی، آپ کمرے میں تشریف لائے اور آپ ام سلمہ آٹا گوندھ رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ اندر کسی کو نہ آنے دینا، میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ اندر چلے گئے، دروازہ بند کیا، فرشتے کی ملاقات کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے اندر آئے، دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھولا، اندر گئے، میرے نبی نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا۔ پھر جو آپ روئے ہیں، آپ کے رونے کی آواز باہر گئی تو ام سلمہ بھاگ کے آئیں، یا رسول اللہ خیر تو ہے، آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا ابھی جو فرشتہ آیا تھا وہ مجھے بتا کے گیا ہے تیرے اس بچے کو تیری امت کے لوگ ذبح کر دیں گے۔ میرا نبی جولی پہلا تھا، یا اللہ ایک کربلا کہیں اور تے سٹ، میری اولاد کو کیوں چنتا ہے؟ فاطمہ ہی سے تو میری نسل آگے چل رہی ہے، یا اللہ کسی اور پہ یہ مصیبت گرا تو اللہ کوئی اپنے نبی کی بات کو رد کر دیتا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، آنکھوں سے دیکھ کر بھی قبول فرمایا۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چوس رہا ہے، آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ یا اللہ کسی اور پہ گرا، نہیں، امت کو سبق دینا تھا، تمہارا نبی تمہارے لیے سب کچھ قربان کر گیا، تم اس کی سنتوں کو زندہ نہ کر سکے، تم تو اس کی اولاد سے وفا نہ کر سکے۔ محرم تو پاکیزگی کا مہینہ ہے، ہمیں سبق سکھاتا ہے، ہمیں پاکیزگی سکھاتا ہے، لیکن محرم میں رسومات میں حیران ہو گیا۔ 10 محرم کو کہیں بیان سمیت قبرستان کے ایک سڑک کے پاس سے گزرا، قبرستان دور تھا، وہاں سے ایک سڑک جو بڑے روڈ سے نیچے سڑک جا رہی تھی، اس پہ جیسے کوئی میلہ لگا ہوتا ہے اور ریڑیاں لگی اور پھولوں والے کھڑے اور پتہ نہیں کیا لوگوں کا رش اور نئے کپڑے پہن کے جا رہے۔ ارے بھائیو غم منانے کا دن ہے اور قبرستان جا رہے ہیں، اس کو بھی پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے کہ صرف 10 محرم کو قبرستان جانا ہے، اس کے بعد نہیں جانا ہے۔ کل فون آیا بڑے بھائی کا، 10 محرم تو گزر گئے، کل کی بارش کہ قبرستان تقریباً آدھا ٹوٹا گرا پڑا ہے۔ وہ کہاں گئے جو 2 دن پہلے آ کر قبروں پہ پھول چڑھا رہے تھے؟ ان کے پھول کہاں چلے گئے؟ ان کے چاول دال جو ڈالی تھی کہاں چلے گئی؟ انہوں نے پکی اینٹیں لگائیں، وہ مضبوطی کہاں چلی گئی؟ اندر قبریں بیٹھ گئیں۔ بھائیو وہ محرم پہ آئے، پھر کوئی نہیں آیا کرتا، مرنے والوں کو سب بھول جاتے ہیں۔ محرم کی رسم بنی ہوئی ہے، بداوینوی قبرستان جاؤنے بھول جاتے ہیں، کوئی باپ تھا، کوئی ماں تھی، کوئی بیٹا تھا، کوئی بھائی تھا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ اب محرم کے دنوں میں، محرم پاکیزگی کا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، 10 محرم عزت والا دن ہے۔ پہلے سے نبیوں کی تاریخ میں 10 محرم کو عزت ملی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد 10 محرم کو عزت ملی، نہیں، یہ تو حضرت حسین کو عظمت ان کی اس لیے بڑی کہ ان کو اللہ نے 10 محرم دیا کہ آؤ مقدس دن یہ تجھے دیتا ہوں۔ ایسے ہمارے ہاں کوئی رمضان میں چلا جائے تو ہم کہتے ہیں بڑا خوش نصیب تھا، روزے میں چلا گیا، رمضان میں چلا گیا، کیا مطلب کہ اس کو رمضان نصیب ہو گیا ہے، خوش نصیب ہے۔ ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 10 محرم ملا، حسین کی عظمت اور بلند ہوگی۔ اللہ نے چن کر آپ رضی اللہ عنہ کو 10 محرم کا دن دیا، پہلے سے عزت والا ہے 10 محرم۔ اور 10 محرم کے دن اگر ہم کہیں کہ حسین کی شہادت کی وجہ سے، اہل بیت کی شہادت کی وجہ سے، معصوموں کے نیزوں پہ چڑھنے کی وجہ سے 10 کا دن عزت والا ہے، تو پھر تو میں اس دن کو بڑا منحوس کہوں گا۔ اس دن میں خاندان رسول ذبح ہوا ہو، میں اس دن کو اچھا کہہ سکتا ہوں؟ کبھی نہیں کہہ سکتا ہوں۔ نہیں،
10 محرم پہلے سے ہی معزز ہے، اور اسی دن مسلمان بیٹیاں قبرستان بے پرد ہو کے جا رہی تھی۔ قبرستان اور قبرستان بنے ہوئے تھے، مسلمان بچیاں بے پرد ہو کر قبروں پہ گئی ہوئی، نوجوان گئے ہوئے، عورت مرد گئے ہوئے۔ میں کیا بیٹھ کے رہوں کہ محرم کو رسموں میں بدل دیا۔ بھائیو، رسم طبیعت پہ بوجھ ہوتی ہے، اور شریعت طبیعت کو فرحت بخشتی ہے، راحت اور خوشی دیتی ہے۔ رسم بوجھ بن جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ کہہ دیتا ہوں، ایک رسم ہے، اسے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تیسرے دن کا ختم شریعت کا ختم، نہیں کہہ سکتے۔ رسم ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اس میں کتنا بوجھ ہے، انہوں نے کتنا سسٹم بنایا ہے، انہوں نے کتنے لوگوں کو دعوت دی، اب کتنوں کے لیے کھانا پکایا، اور یہ شامیانہ لگایا، اور سپیکر والے کو بلایا، اور مجھے اور خطبہ کو دعوت دی، اور ثناخانوں کو دعوت دی۔ یہ ایک بوجھ ہے۔ ویسے ہم نے اپنی بیٹیوں کو گھروں میں بٹھایا ہوا ہے، بھئی جہیز بنسی تٹورے سائیں۔ یہ جہیز ہندوؤں کی رسم ہے کہ بوجھ اپنے اوپر بنایا ہوا ہے۔ اور سائیں بیٹی کی شادی کیوں نہیں کرتا؟ سائیں کیویں کراں؟ کوئی سونا کوئی نہیں، کوئی زیور کوئی نہیں، کوئی جہیز کوئی نہیں، دی واسطے کو 4 تندہ بنا شکا تانٹورے سا دیلوں۔ یہ بوجھ بنایا ہوا ہے، یہ رسم ہے، رسم جہیز بوجھ بنا ہے۔ شادی پہ 1 روپیہ نہیں خرچ ہوتا، سوائے دلہا کے حق مہر کے کوئی روپیہ خرچ نہیں ہوتا۔ نکاح آسان، اور جہیز اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں، یہ رسمیں، یہ بوجھ ہیں۔ تو بھائیو، محرم ہمیں شریعت سکھاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا محرم میں 2 روزے ہیں، 2 روزے، 10 کا 11 کا، 10 کا 9 کا۔ آپ نے روزہ رکھا، ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ، یہ بتوں کی پوجا کرنے والے سارے کافر لوگ یہ سب 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، چونکہ 10 محرم پہلے سے عزت والا آ رہا تھا، تو یہ 10 کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، ان کے مخالفت میں اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 10ویں کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یا 9 کا یا 11 کا، 2 روزے۔ اور دوسری بات میرے نبی نے جو محرم کے فضائل میں بتائی وہ یہ ہے کہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر، باہر نہیں، گھر والوں پر رزق کی تھوڑی وسعت کرنا، کھانا تھوڑا جا کھلا پکا دینا، اپنے گھر والوں کے لیے، باہر واسطے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اس کی برکت سے تمہارے سال بھر رزق میں برکت رہے گی۔ ان 2 باتوں کے علاوہ سب رسمیں ہیں، جیسے تمہارا کوئی ذمہ دار ایک ہل چلانے والے سے کہ میاں اے پودا چھوڑ دے کہ باقی سارے انہوں صاف کر دے، تو باقی سارے سے مراد اس میں جتنی بھی چیزیں آئیں گی سب ختم۔ تو ایسے میرے نبی نے فرمایا یہ 2 چیزیں جو میرے نبی نے بتائی، اس کے علاوہ سب ہم رسموں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھائیو، محرم کا مہینہ یاد دلاتا ہے قربانی کو، بہت بڑی قربانی، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقدس خون، سب سے عزت والا خون نبیوں کے بعد میدان کربلا میں پانی کی طرح بہ گیا، اور سبق دے گیا کہ دین کا چمن آباد کرنے کے لیے کوئی نہر کا پانی نہیں، ٹیوبل کا پانی نہیں، دین کے چمن کو آباد کرنے کے لیے اپنا خون سے سیراب کیا جاتا ہے۔ کھاد اس کے دین کے چمن کے لیے سونا یوریا کھاد نہیں چلے گی، اپنی ہڈیوں کا گودا اور بوٹیاں وہ کھاد باندھ کر دین کے چمن کو آباد کرتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب میدان کربلا میں پہنچے، شمر نے دریائے فرات پہ قبضہ کر لیا، دریا پیچھے رہ گئے ان کے، اور وہ آگے آگے، اور اس سے آگے اہل بیت ہیں۔ کربلا کے میدان میں جب آپ پہنچے 2 دن پہلے، تو یزید نے ایک شخص کو بھیجا تھا، حسین راستے میں آ رہا ہے، اس کو میرے پاس لاؤ، لیکن اس کے دل میں کچھ محبت تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، تو فرمانے لگا حکم ہوا ہے کہ میرے ساتھ چلو، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں آپ کو ادھر لے کر جاؤں، لیکن حکم ہے آپ چلیں۔ تو حضرت حسین نے فرمایا میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ آپ نے راستہ جو بدلا وہ بھی ساتھ تھا، تو ایک جگہ پہنچے
تو وہاں آپ نے ڈیرے لگائے تو پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ اس شخص نے کہا کربلا. سن رہے ہو؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا واقعی یہ جگہ کربلا ہے. وہ کربلا مصیبت اور تکلیف کی جگہ، وہیں سے اس کا نام کربلا پڑا. تو وہاں پھر شمر فوج لے کر آ گیا اور مقابلہ ہوا. حضرت عباس نے عبداللہ معصوم 2 سال کے بچے کو پیش کیا. سورج چڑھا، دھوپ چڑھی، نیچے صحرا تھا، ریتلا علاقہ تھا، آگے دریا کے قریب حبس ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے گرمی میں. تو وہ بچوں کو جو پیاس لگی تو پانی نہیں مل رہا تھا 3 دن سے، بچے رو رہے تھے. حضرت عباس نے معصوم عبداللہ کو اوپر کر کے دکھانا چاہا، ظالموں یہ دیکھو ہمارے بچے پیاسے ہیں، پانی تو پلا دو. تو ابن الموقد لائن کمان میں تیر ڈال کے کھڑا تھا. انہوں نے بچہ تھوڑا سا اوپر کیا تو تیر چھوڑا، وہ سیدھا حضرت عبداللہ کی گردن میں اتر گیا. 2 سال کا بچہ، کافر کا بھی پیارا لگتا ہے. یہ تو آل رسول ہے، آل رسول نہیں، جگر رسول ہے، لال رسول ہے. 2 سال کا بچہ، خون کے فوار چکے. حضرت حسین آگے بڑھے، اس خون کو ہاتھوں میں لیا، زمین سے گرنے سے پہلے اور لے کر اوپر اچھالا. یا اللہ تم اس پہ راضی ہے؟ تو حسین تیری رضا پہ راضی ہے، ساری آل لگ جائے پر تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا. صرف اتنی سی بات تھی کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنی تھی، لیکن اس کے ظلم مشہور تھے، اس لئے فرمایا میں ظالم کا ساتھی نہیں بنوں گا. ظالم کا ساتھی مت بنو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، زندہ رہو گے. حسین مظلوم بنا، آج بھی زندہ ہے. یزید ظالم ظلم کر گیا، میت بن گیا، گمنام ہو گیا، مٹ گیا تاریخ سے، اسے کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا. اور جو نیزوں پہ چڑھے وہ آج بھی زندہ ہیں. محمد گیا، اون گیا، آپ کے بیٹی علی اصغر، علی اکبر گئے، ابو بکر بن حسن، عثمان بن حسن، عمر بن حسن، عبداللہ بن جعفر، عباس بن جعفر، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی. علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ سے حسن حسین محسن تھے، اور دوسری بیویوں سے وہ سارے بیٹے سب باری باری اللہ کے دین کے لیے قربان ہوتے گئے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے پیغام بھیجا، جاؤ زہر سے کہا، شمر سے کہو تھوڑی دیر جنگ روک لے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے نماز ادا کرنی ہے. ادھر سے جواب ملا ایسا جنگ کوئی نہیں روکنی، پڑھنی پڑھو، نہیں پڑھ دینا پڑھو. تو زہر آیا، آکے پیغام دیا، حضرت وہ تو جنگ نہیں روک رہے. کہا اچھا میرے اللہ نے مجھ پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، میں نماز ادا کروں گا. ایسے نمازی جنہوں نے ظہر کی نماز تیر تلوار اور نیزوں کی بارش میں ادا کی، جن کا وضو، جنہوں نے وضو اپنے خون سے کیا ہو. زمین و آسمان نے ایسے نمازی نہیں دیکھے ہوں گے جو اپنے خون سے وضو کر رہے ہوں، جنہوں نے کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہو، کٹے جسم کے ساتھ، زخمی جسموں کے ساتھ نماز ادا کی. ان کا قیام کیسا ہوگا؟ اب انہوں نے کہا ہوگا اللہ اکبر. آسمان کا منظر کیسا ہوگا جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا؟ کیا کیفیت ہوگی عرش والوں کی، کیا کیفیت ہوگی آسمان کی. ایسے نمازی کائنات نے، زمین و آسمان نے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے. نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ خیمے میں چلے گئے، ساتھی ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کھڑے ہو گئے. آپ خیمے میں گئے، آپ لیٹے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو نیند آ گئی، اونگ آئی اور بیدار ہو کے اٹھے اور اٹھ کر مسکرانے لگے. بہن زینب نے پوچھا حسین یہ کون سا وقت ہے ہنسنے کا، مسکرا کیوں رہا ہے؟ کہا میرے نانا آئے تھے، مجھے بتا کے گئے ہیں حسین تیاری کر تجھے لینے آ چکا. میں اس پہ ہنس رہا ہوں کہ میرا نانا آ چکا ہے، تلوار لی،
جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کے ستائے گا، تیر تلوار ہاتھ میں لی میدان میں اتر گئے، اور جدھر تلوار لے کر آپ جاتے تھے سب پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اس سے پہلے علی اکبر نے صبح کے وقت فرمایا ابا جان آپ تلوار لے کے پہلے بھی نکلے، ابا جان میں آپ کو شہید ہوتا نہیں دیکھ سکتا، آپ کی جگہ پہلے میں جاؤں گا، اس کے بعد آپ اللہ کے پاس جانا، پہلے میں جاؤں گا، پہلے بیٹے گئے، پھر حضرت حسین میدان میں اترے، سب پیچھے بھاگ جاتے، شمر نے کہا یہ ایسے تمہارے قابو نہیں آئے گا، اس کے لیے تمہیں اس پہ تیر برساؤ، پھر تیر مارے گئے، کوئی ادھر لگا کوئی ادھر لگا، آپ زخمی ہو گئے، آپ زخمی ہو کر عاجز بن کے جب بیٹھے ہیں تو پھر بشیر مالک بن بشیر آگے بڑھا، اس نے تلوار ماری، آپ کے سر میں زخم ہوا اور آپ گر گئے، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، آپ گرے تو شمر بولا دیکھ کیا رہے ہو، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا گردن جدا کرو، تو خولی بن یزید آگے بڑھا تلوار لے کر، اس کا ہاتھ کانپنے لگ گیا، اس نے کہا میں نہیں ذبح کر سکتا، میں نہیں کاٹ سکتا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر انس بن سنان شقی بدبخت کھڑا تھا اور اس نے آگے بڑھ کر آپ کی گردن تن سے جدا کی، عورتوں کا مقدس قافلہ وہ قید میں آ گیا، زین العابدین 12 سال کی عمر تھی، بخار تھا، وہ خیمے میں تھے، شہربانوں سے پیدا ہوئے، جو کسرا کی شہزادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کسرا کے محل کو فتح کیا گیا، اس کا قلعہ فتح کیا گیا، وہاں سے شہزادیاں آئیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شہزادی کو فرمایا، کسی صحابی نے کہا میرے ساتھ نکاح کر دو، کہا نہیں نہیں شہزادی ہے، شہزادے کے ساتھ نکاح کروں گا، تو حضرت حسین کو بلایا، سامنے کھڑا کر کے شہزادی سے کہا شہربانوں سے حسین کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، تو آگے بڑھی، اس نے سر پہ ہاتھ رکھا کہ ہاں میں حسین سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ 58 سال عمر پائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، آپ کے بچپن کے کچھ واقعات اور پھر یہ کربلا کے واقعات، درمیان کے 58 سال صحابہ کی جو محبت تھی، سب کو تاریخ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، کتنے خطیب ہیں جو ان کی محبت کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سارے اولاد کا نام ابو بکر عمر عثمان، علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان رکھا، حسین کے بیٹوں نے ان کا نام بھی یہی پڑا ہوا ہے، سب آپس میں محبت، بہت زیادہ محبت تھی۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کے لاڈلوں پر، کیا جوڑی تھی، کیا خوبصورت بچے تھے، کائنات میں ایسے بچے پہلے شاید نہ پیدا ہوئے اور نہ ہوئے نہ ہوں گے، کون لائے گا، کہاں سے لائے گا؟ آپ کمرے میں تشریف لائے، آپ نے یوں ہاتھ ٹیک دیے اور پاؤں ٹیک دیے، دونوں کو گھٹنے پہ بٹھایا اور آپ کمرے میں چکر کاٹ رہے ہیں، بچوں کو کمر پہ جھولا دے رہے ہیں اور آپ ساتھ پوچھ رہے ہیں بچوں تمہاری سواری کیسی ہے، تمہاری سواری کیسی ہے۔ اتنی محبت آپ ان بچوں سے فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا حسن پیدا ہوئے، آپ تشریف لائے مبارکباد کے لیے، علی نام کیا رکھا؟ حاجی حرب، آپ نے فرمایا علی اس کا نام حسن ہے۔ حسین پیدا ہوئے، آپ پھر تشریف لائے، علی نام کیا رکھا؟ تاجی حرب، حرب کہتے ہیں جنگجو کو، آپ نے فرمایا اس کا نام حسین ہے۔